खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। अजीज़, आप देख रहे हैं गॉड इज़ लव और खुदा उनके शुक्रगुजार हैं आज इस दिन के लिए जो उसने हमें बख्शा है, ताकि हम उसकी मोहब्बत पर, उसके फ़ज़ल पर, उसके रहम पर गौर करें कि उसका प्यार, उसका फ़ज़ल कितना अजीम है। और इस सबब से आज जो हमारे साथ खुदा के खुदाम यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम ज़बरदस्त जलाली काम खुदा के सुनेंगे कि खुदा कैसे हमारी ज़िंदगियों में बड़े बड़े काम करता है। तो आए अज़ीज़ों, खुदा के खुदाम को आज इस प्रोग्राम में खुश आमदीद कहें। सबसे पहले डॉक्टर शहबाज आइज़िक साहब, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। खुदा के ये ज़बरदस्त खादम है और खुदा ने अपने जलाल के लिए बड़ी कुदरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। और ये हैं फाउंडर एंड चेयरमैन अगापे चर्च एंड मिनिस्ट्रीज़ के, और गुजनावाला से इनका ताल्लुक़ है। वेलकम ब्रदर जी। और इनके साथ जो हमारे गेस्ट आए हैं, पास्टर अज़मत तंजीम साहब, वेलकम ब्रदर जी टू गॉड इज़ लव। ये वाइस प्रिंसिपल हैं अगापे स्कूल ऑफ थियोलॉजी के, और इनका ताल्लुक़ गखड़ मंडी से है। और उनके साथ तशरीफ़ फरमा है पास्टर सिकंदर आइज़िक, वेलकम पास्टर साहब टू गॉड इज़ लव। ये भी गापे चर्च एंड मिनिस्ट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आए सीसो हम एक दुआ करें, और मैं दरख्वास्त करूँगा पास्टर सिकंदर आइज़िक से कि ये दुआ में हमें लीड करें। जी आए मेरे अज़ीज़ों, हम सब अपने सरों को खुदावंद के हुजूर में झुकाएंगे और खुदावंद से दुआ करेंगे। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी लश्करों के खुदा, शुक्रगुजार है खुदावंद तेरी तमाम दी हुई नेमतों बख्शियों के लिए खुदावंद जो बयान से बाहर हैं। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तूने हमारी ज़िंदगी में ये मौका बख्शा कि हम तेरे कदमों में झुकें और तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। और खुदावंद मैं दुआ करता हूँ आज के प्रोग्राम के लिए जो अभी हमने स्टार्ट किया खुदावंद तेरे नाम से। खुदावंद जो भी हम बातचीत करें खुदावंद, इससे खुदावंद तुझे ही जलाल मिले खुदावंद, क्योंकि खुदावंद तू ही हशमत और बुजुर्गी के लायक खुदा है। खुदावंद तू इस सारे प्रोग्राम में तू बड़ी हमारी हिफाजत करना, अकल और दनाई बख्शना, ताकि हम जो कुछ भी बयान करें वो तेरे पाक रूह की हदायत से करें खुदावंद। जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं खुदावंद, उनके लिए तेरी बरकत चाहते हैं मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आमीन आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। तो आए चीज़ों हम एक गवाही सुने और फिर उसके बाद जो जब ज़बरदस्त प्रोजेक्ट्स हैं डॉक्टर शहबाज आइज़िक और उनकी मिनिस्ट्री के, उनके ताल्लुक़ से हम सुनेंगे। तो पहले पास्टर अज़मत तंजीम साहब ज़रूर शेयर कीजिए अपनी टेस्टिमनी को। मेरा नाम पादरी अज़मत है, मेरा ताल्लुक़ गखड़ से है और शुक्रगुजार हूँ पादरी सालक साहब का। उन्होंने आज मौका दिया कि यहाँ पर मैं अपनी गवाही जो है वो शेयर कर सकूँ। मेरा 2000 से मेरे दिल में खुदा की खिदमत का करने का शौक़ जो है वो पैदा हुआ, और 2003 में मैंने सेमरी में दाखिला लिया। उसके बाद मैं मुसलसल अपनी खिदमत कर रहा हूँ, और खुदावंद का शुक्र है कि मैं 3-4 चर्चेज़ में और ख़िदमत कर रहा हूँ, पासमानी खिदमत, और उसके साथ साथ जो हम चला रहे हैं स्कूल अगापे स्कूल ऑफ थियोलॉजी, यहाँ पर खुदा की खिदमत कर रहे हैं। और ख़ुसूसन जो कह लें कि अनट्रेंड लोग हैं, अनट्रेंड साधु टाइप या जिनको खुदा की खिदमत का शौक़ है, उनको यहाँ पर अगापे स्कूल ऑफ थियोलॉजी में ट्रेन किया जाता है। उनको बाइबल सिखाई जाती है ताकि वो लोगों को खुदा का कलाम जो है वो खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक सुना सकें, क्योंकि खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक जब हम खुदा को नहीं समझते तो ये हमारे लिए जो मुश्किल का बायस होता है, और लोग जो हैं वो गुमराह होते हैं, खुदा से दूर होते हैं। और खुदावंद का पाक कलाम जो है वो हमें इसके बारे में बताता है कि इग्नोरेंस जो है वो बड़ी बुरी चीज़ है। और होशिया की किताब जब हम उसके 3 बाब की 6 आयत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर खुदावंद फरमाता है कि मेरे लोग अदमे मार्फत की वजह से हलाक हुए। और ये जो इल्म का ना होना, ये बहुत गलत बात है, और ये एक बड़ा कह लें कि स्टम्बलिंग पॉइंट है लोगों के लिए कि लोग इससे गुमराह होते हैं, खुदा से दूर होते हैं
اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے پاس آئیں اور خداوند کی خدمت ہم اس لیے کریں. یہ ہماری ایک ویژن ہے کہ ہم خدا کی خدمت جو ہے خدا کی مرضی کے مطابق کریں اور لوگوں کو خدا کے پاس لے کر آئیں, کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے پاس آئیں, نہ کہ اس سے ڈر کر دور جائیں. اور خداوند کے ساتھ چل کر ہم خداوند کے لوگوں کو خداوند کے پاس لانے کے اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, اور خدا بھی ہمارا ساتھ دے رہا ہے. اور ہمارا جو مین مشن یہی ہے کہ خدا کی خدمت کر کے خدا کے لوگوں کو خدا کے پاس لائیں, اور لوگ خدا کی محبت کو جانے کہ خدا جو ہے وہ محبت ہے. جیسا کہ اس پروگرام کا نام بھی ہے گاڈ از لو, تو چاہتے ہیں کہ سبھی جو ہیں اس کی محبت کا مزہ جو ہے وہ چکھیں, کیونکہ خدا محبت ہے. اس نے ایسی محبت ہم سے رکھی ہے کہ اپنا اکلوتا بیٹا ہم کو بخش دیا تاکہ ہم زندگی پائیں. جو بھی اس کے پاس آئیں سب زندگی کا مزہ چکھیں. تھینک یو. پریز دی لارڈ. اور جو یہ رویا ہے, یہ ویژن ہے, بیسیکلی ڈاکٹر صاحب خداوند نے آپ کو یہ ویژن دیا تاکہ آپ ایک اسکول آف تھیولوجی کو اسٹیبلش کریں اور بھائی اس کو لیڈ کریں, وائس پرنسپل ہیں اس کے. اور بڑی اچھی باتیں بھائی نے شیئر کی ہیں کہ وہ لوگ جو خدمت کا جذبہ رکھتے ہیں اور شوق رکھتے ہیں کہ ہم نے خدمت کرنی ہے, لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے کہ کیسے بائبل کی جو تفسیر ہے یا اس کو ایکسپلین کرنا ہے وہ کیسے کیا جائے تاکہ لوگوں تک خدا کی محبت کا پیغام پہنچایا جائے. تو یہ بڑا اچھا آپ کا پروجیکٹ ہے, یہ ایک آپ کا پروجیکٹ ہے, کیونکہ میرے سننے میں آیا کہ اور بھی بڑے زبردست پروجیکٹس ہیں. تو پلیز آپ شیئر کیجئے کہ خداوند نے اور کون سے پروجیکٹس آپ کو دے رکھے ہیں جن کے ذریعہ سے آپ مسیحی قوم کی, ملک پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. شکریہ. سب سے پہلے میں پاسٹر سالک صاحب کا بہت شکر گزار ہوں, اور میں بتانا چاہتا ہوں کہ برکت ٹی وی جو ہے یہ میرا فیوریٹ ٹی وی ہے. میں ٹی وی چینلز بہت کم دیکھتا ہوں, ٹائم نہیں ہوتا. پتہ نہیں یہ 2017 سے میرا تعلق بنا ہے برکت ٹی وی کے ساتھ, اور میں اگر لوگوں کو مشورہ بھی دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں برکت ٹی وی ضرور دیکھیں. میں یعنی کہ پتہ نہیں میرے دل میں خدا نے یہ ڈالا ہے, اور ایک مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارا تعلق یا رشتہ بن چکا ہے. تو میں خدا کا شکر گزار ہوں آج کے لیے کہ آپ نے ہمیں موقع بخشا ہے کہ ہم برکت ٹی وی پر آ کر اپنی خدمت کو اپنے خدا کے جلال کے لیے جو ہم کر رہے ہیں اس کو شیئر کر سکیں. تو جیسے ابھی پادری عظمت صاحب نے بتایا کہ اگاپے اسکول آف تھیولوجی ہم نے 2015 میں اسٹیبلش کیا تھا, اور اس کے پیچھے یہ ویژن تھی کہ بہت سارے لوگ ہیں انہوں نے بائبل تو پکڑ لی ہے اور وہ نکل پڑے ہیں خدمت کے لیے. اب وہ لیڈر ہیں اپنی نظر میں بھی, اور لوگ بھی ان کو لیڈر مانتے ہیں. تو ہم ان سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھائی آپ ہمارے بھی لیڈر ہیں, آئیں مل کر بائبل کو سیکھیں اکٹھے ہو کر. ہم آپ کے استاد نہیں ہیں, چونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خود استاد ہیں. تو یہ ہماری یہ کاوش ہے کہ لوگوں کو بلایا جائے اور کہا جائے کہ آپ بائبل کی بیسک تعلیم جو ہے اس کو سیکھ سکیں. جیسے تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ میں صدرن پاکستان میں تھا, 68 پاسٹرز ایک سیمینار میں ہیں. میں نے کہا کہ کتنے ہیں جو راست باز ٹھہر چکے ہیں. پھر میں نے بیسیکلی 3 موضوعات پر وہاں پر سکھایا, گریس, جسٹیفیکیشن اور سینکٹیفیکیشن, یعنی راست باز ٹھہرنا, پاک ہونا اور فضل سے راست باز ٹھہرنا. تو کسی بندے نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. یہ بڑا امبیرسنگ تھا, مجھے بڑا شوق لگا, لیکن ساتھ ساتھ مجھے خوشی یہ ہوئی کہ اس کے بعد جب میں نے انہیں بتایا تو میں نے انہیں کہا کہ اب آپ لیڈر ہیں تو اقرار کریں کہ ہم یسوع کے فضل سے راست باز ٹھہرے ہیں, اور یہ 100% ہو چکا ہے یسوع مسیح کی وجہ سے. تو یہ ہمارا یہ تھا مقصد, یہ بائبل سکول قائم کرنے کا. تو دوسرا یہ ہمارا سلوگن ہے کہ ہم سکولرز نہیں بنا رہے, ہم عالم نہیں بنا رہے, ہم منسٹرز بنا رہے ہیں, خادم تیار کر رہے ہیں جو کلیسیا کی خدمت کر سکیں. تو لیکن علم کے ساتھ, یہ نہیں کہ کیونکہ لکھا ہے کہ یہ بھی اچھا نہیں کہ روح علم سے خالی رہے. تو ہم نے نالج کے ساتھ, خدا کے وزڈم کے ساتھ خادموں کو بھرنا ہے تاکہ وہ خدمت پورے علم کے ساتھ کریں. جی بالکل.
اور جو صحیح انجیل کا پیغام ہے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے، خوشخبری جو ہے۔ آمین، تو دوسرا ہمارا بڑا پروجیکٹ جو ہے وہ پانی کے بارے میں ہے، ہم پانی پر کام کر رہے ہیں۔ یہ 2 سال پہلے خدا نے میرے دل میں ڈالا۔ ابھی ہم 7 جو ہیں وہ صاف پانی کے مختلف علاقوں میں جو زیادہ کہہ لیں کہ جہاں پر زیادہ ضرورت ہے وہاں پر ہم یہ کر رہے ہیں۔ جی تو خدا کا شکر ہے، چونکہ میں نے فیل کیا، خدا کے روح نے میرے دل میں ڈالا کہ ہم کلام تو دے رہے ہیں لیکن پاکستان میں 85% لوگ گندا پانی پی رہے ہیں۔ تو ہم 100% تک تو نہیں پہنچ سکتے، لیکن جو ہم کر سکتے ہیں ہم وہ کر رہے ہیں۔ جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم اس کو کریں۔ جی بالکل، ویری نائس، بڑی اچھی کاوش ہے، بڑی اچھی کوشش ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سب سے زیادہ نیڈی جو پروجیکٹ ہے، یہ صاف پانی پرووائڈ کرنا، اور ڈاکٹر صاحب آپ اس میں بڑی محنت کر رہے ہیں، تو تھینک یو سو ویری مچ۔ اور آپ نے بتایا کہ 7 ایریاز میں آپ یہ لگا چکے ہیں جو پلانٹس ہیں جن سے صاف پانی لوگوں کو آپ مہیا کر رہے ہیں۔ جی بھائی صاحب، جی تو ابھی خدا کا شکر ہے کہ اگلا جو ہمارا پروجیکٹ ہے وہ بالکل تیار ہے، لیکن بارش کی وجہ سے رکا ہوا ہے، تو 8واں ہو جائے گا وہ۔ تو ساتھ ہم چرچ پلانٹنگ کا کام ہے ہمارا۔ ابھی تک ہم 4 چرچز بنا چکے ہیں، بلڈنگز ہیں کہ حافظ آباد میں بھی کنسٹرکشن جاری ہے اس کی۔ تو گجرانوالہ میں جو ہمارا مین چرچ ہے، ابھی وہ ہم نے تقریباً 300 لوگ اس میں بیٹھ سکتے ہیں۔ جی 2018 میں فروری میں ہم نے اس کی اوپننگ کی اور ابھی وہ پیک ہو چکا ہے۔ زبردست، پریز۔ تو ابھی ہم خدا سے مانگ رہے ہیں اور سمجھ لیں کہ یہ ہو چکا ہے کہ مئی میں ہم 2000 لوگوں کے بیٹھنے کی جگہ بنا رہے ہیں وہاں۔ مجھے پتا چلا کہ سالک صاحب نے، پاسٹر سالک نے بڑا چرچ بنایا، بڑا دل خوش ہوا کہ پاکستان میں یہ بہت میرے خیال سے سب سے بڑا چرچ ہے۔ تو خدا ان کے نام کو جلال۔ تو خدا کے نام کے لیے جلال ہے۔ تو گجرانوالہ میں چونکہ ہمارا جو چرچ ہے وہ آپ کہہ لیں کہ بڑے غریب ایریے میں ہے، تو روڈ پر کئی لوگ جو ہیں وہ روڈ کو پریفر کرتے ہیں کہ یہاں پر چرچ میں جانا چاہیے۔ مین روڈ پر جو پیچھے چرچ ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بیکورڈ ایریا ہے، یہاں شاید وہ نیچے بیٹھنے والے لوگ ہیں، بینچز کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میرے دل میں یہ ویژن تھی کہ یہاں پر بھی خدا کے لوگ ہیں، یہاں پر بھی ہم نے وہ چرچ بنانا ہے جس پر لوگ بینچ پر بیٹھ سکیں۔ تو ہم 2000 لوگوں کی کیپیسٹی کا چرچ ابھی خدا کے فضل سے شروع کریں گے مئی کے اندر۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اور ہم خداوند کو سارا جلال دیتے ہیں اس بڑی رویا کے لیے اور خداوند کے جلالی کاموں کے لیے جو خدا ڈاکٹر شہباز آئزک، ان کی زندگی، ان کی خدمت اور ان کی ساری آرگنائزیشن میں جلالی کام خدا کر رہا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج اس چیز کی ضرورت ہے کہ ایسے خادم ریز اپ ہوں جو خدا سے، جو پاک روح کی رہنمائی میں ایسے کام کریں جس سے دنیا بلیس ہو، لوگ بلیس ہوں، اور خاص کر ان ایریاز میں جہاں پر ضرورت ہے، وہ ایریاز جو جن کے لیے لفظ ایک یوز کیا جاتا ہے بیکورڈز ایریا، یعنی کہ وہاں اتنی ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ تو عزیزو آئیں ہم دعا کریں، پاک روح سے رہنمائی لیں، اور اسی طرح سے ایسی جو خدمات ہیں ڈاکٹر شہباز آئزک اور اس طرح کی اور بھی بہت سی منسٹریز ہیں، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں تاکہ خدا انہیں اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، تاکہ بہت سی روحوں کو ہم خداوند کی بادشاہت میں لے کے آئیں اور خدا کی بادشاہت کی وسعت کا کام اس طرح سے ہو۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند کو ہم سارا جلال دیتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی آپ کی خدمت ہے، نہ صرف ملک پاکستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی۔ تو ہم لیں گے بریک، اور بریک سے جب ہم واپس آئیں گے تو ہم جانیں گے ڈاکٹر صاحب سے کہ کن کن ممالک میں یہ خدمت کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں۔ تو لیتے ہیں بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد۔ ویلکم بیک عزیزو، آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو، اور بریک پر جانے سے پہلے آپ سن رہے تھے ڈاکٹر شہباز آئزک صاحب کی
وہ رویا جس کے ذریعہ سے یہ ایک جلالی کام گوجرانوالہ میں اور اس کے گردنواہ میں بلکہ سارے پاکستان میں کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بیرون ممالک میں بھی یہ خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کن کن ممالک میں جا چکے ہیں اور کس طرح کی خدمت وہاں جاری ہے؟ جی، میں ابھی کوریا، فلپین، نیپال، یوگانڈا، امریکہ، ان سارے ممالک میں خدا مجھے لے کر گیا ہے، پریز دی لارڈ۔ اور جو میری خدمت ہے، جو میرے اندر بوجھ ہے، وہ ہے خدا کے فضل کو، یسوع مسیح کے فضل کو، گریس کو سنانا۔ ہاللیلویا۔ تو میں خدا کا بڑا شکر گزار ہوں، اور میں نوجوانوں کو خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ اگر خدا میرے لیے کر سکتا ہے تو وہ آپ کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ آمین۔ اگر خدا مجھے لے کر جا سکتا ہے دنیا میں خدمت کرنے کے لیے ایک بلیک بندے کو، تو وہ کسی کو بھی لے کے جا سکتا ہے۔ وہ بڑا قدرت والا خدا ہے۔ آپ براؤن کنسیڈر کیا جاتا ہے، بلیک نہیں ہے۔ تو یہ یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں، یعنی موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ آپ خدا سے دعا کریں، مانگیں۔ تو میں ایک ٹیسٹیمنی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی میں یوگنڈا میں تھا پچھلے مہینے، تو چونکہ میرے پاس فضل کا پیغام ہے، میں گریس کی بات کرتا ہوں، تو انہوں نے میرا تعارف کروایا۔ 3 پادری تھے، یہ فائر پاسٹر ہیں، یہ گریس پاسٹر ہیں، اور یہ ایک اور کا انہوں نے اور نام لیا۔ تو پہلے کروسٹ کے رات جو تھا وہ میرا پیغام تھا۔ تو میں خدا کا شکر گزار ہوں کہ جب میں نے پریچ کیا، اس کے بعد آلٹر کال دی کہ آئیں، کون آج یسوع مسیح کو اپنی زندگی دے رہے ہیں۔ وہاں پر کچھ مذہبی آزادی ہے، یعنی کہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں جو بھی آپ نے کرنا ہو۔ جب پریچ کیا، میں نے یہ کال دی کہ کتنے آج اپنی زندگی یسوع کو دے رہے ہیں۔ میرے نام کے اندر تھوڑی اٹریکشن تھی، میں باہر عامر میرا نام چلتا ہے زیادہ۔ تو جب کال دی، پادری صاحب 150 لوگوں نے آ کر یسوع کو اپنی زندگی دی۔ پریز دی لارڈ۔ اور وہاں پر میرے دوست تھے امریکن، میں نے ان کو کہا کہ آئیں ان لوگوں کے لیے دعا کریں، اور انہوں نے ان کو گائیڈ کیا، جو بھی اقرار تھا ان سے کروایا۔ اس کے بعد انہوں نے پھر بیماروں کے لیے دعا کی۔ جب ہم دعا کر رہے تھے، ایک بہرے یاسین نے شفا پائی اچھا، سٹیج پر۔ کتنے بڑے لوگوں نے شفا پائی، لیکن ہم نے 2 ٹیسٹیمنی صرف لی، لیکن عائشہ نے شفا پائی، پریز دی لارڈ۔ اور یہ سارا یسوع کے جلال کے لیے ہے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ اب جہاں بھی اب امریکہ جاتا ہوں کہ جب میں پریچ کرتا ہوں، کہتے ہیں کہ یار آپ نے میری زندگی سے کلام کیا ہے، لوگ ٹیسٹیمنیز دیتے ہیں۔ تو کئی دفعہ میں کہتا ہوں کہ جہاں پر دکھ زیادہ ہوتے ہیں، وہاں سے جب گواہی باہر جاتی ہے تو وہ زیادہ پاورفل ہوتی ہے، آمین۔ اس میں زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ پریز دی لارڈ۔ تو خدا اس طرح سے کام کر رہا ہے، اور میں خدا کا اس بات کے لیے بڑا شکر گزار ہوں جو وہ میری زندگی میں کر رہا ہے۔ پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بڑی زبردست خدمت ہے، اور خداوند اپنے جلال کے لیے، اپنے نام کو اونچا اور سربلند کرنے کے لیے، اپنی بادشاہت کی وسعت کے لیے آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ بڑی زبردست آپ کی خدمت ہے، کیونکہ جب پچھلے ہمارا ایک پروگرام ہوا اور اس میں آپ کی ایک ٹیم آئی تھی، انہوں نے بڑی اچھی آپ کی ایک چرچ محل، ایک ایریا میں آپ نے چرچ پلانٹ کیا، تو وہاں آپ نے لوگوں کو یہ سکھایا، کلام جب سکھایا، اور آپ نے کہا کہ آپ چرچ آئیں، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے ہم خدا کی برکتوں کو لے سکتے ہیں۔ آپ کا جو مطلب تھا وہاں کہنے کا کہ میں آپ کو کلام سکھاؤں گا، اور کلام کے مطابق جب عمل ہوگا تو برکتیں خود بخود نازل ہوں گی۔ پریز دی لارڈ۔ اور پھر آپ نے جب وہاں خدمت کی تو وہ چرچ پراسپر ہوا، چرچ وہاں بنا، وہ لوگ جو غریب تھے وہ اپنے اون پر وہ ان کے بزنسز شروع کر دیے، اور مختلف طرح سے خدا نے ان کو بلیس کیا۔ تو یہ بڑی اچھی مجھے آپ کی یہ ٹیسٹیمونی لگی۔ ابھی کل رات کوئی میری کلیسیا گکھڑ سے میرے دوست ہیں، طلت پروفیسر ہیں، انہوں نے وہ شو دیکھا تھا برکت ٹی وی پر۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یار وہ گواہی سنی، میں نے پہچانا کہ یہ تو آپ کی کلیسیا پپلی والا کا بندہ ہے، آصف بھائی کا نام تھا۔ انہوں نے مجھے کل رات فون کر کے بتایا کہ انہوں نے بڑی زبردست گواہی دی ہے کہ جو دوسروں کی بھینسیں پالتے تھے ان کی اپنی بھینسیں ہو گئیں، جو دوسروں کے لیے کام کرتے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ خدا کے کلام میں قدرت ہے جو آپ کو برکت دے سکتا ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے استثنا کی کتاب میں کہ میں تمہیں دولت حاصل کرنے کی طاقت دیتا ہوں۔ بالکل۔ اور یہ خدا کا وعدہ ہے جب ہم خدا کے کلام کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں۔ پریز دی لارڈ۔ تو ڈاکٹر صاحب، پریز دی لارڈ، ہم خداوند کو سارا جلال دیتے ہیں کہ خداوند آپ کو استعمال کر رہا ہے۔ پریز گاڈ۔ تو پاسٹر سکندر آئزک، آپ بھی ایک اگاپے چرچ منسٹری کا ایک پروجیکٹ رن کر رہے ہیں، وہ کون سا پروجیکٹ؟ وہ بھائی صاحب یہ ہے کہ ہم نے
جو سٹارٹ کیا تھا اگست 2019 میں ہم نے یہ آئزک اسکول کے نام سے اسکول ایک سٹارٹ کیا. آئزک اسکول کے جی نام سے. آئزک اسکول. جی. تو اس ٹائم اس میں جو بچے تھے وہ بہت کم تھے, یعنی کہ نہ ہونے کے برابر تھے, بالکل مائنر تھے, یعنی کہ 3 بچے تھے صرف ہمارے پاس. اچھا. کیونکہ اس ٹائم بچے جو تھے وہ پڑھ رہے تھے اسکول میں تھے, اس ٹائم ایڈمیشن نہیں ہو رہے تھے نئے. تو ابھی جب یہ جنوری کے بعد ہمارے پاس ابھی یہ میں گواہی دینا چاہوں گا کہ ہمارے پاس ابھی 90+ بچے ہیں. پریز دی لارڈ, پریز دی جی. لارڈ. اور ہمارا یہ اسکول کا یہ جو تھا منصوبہ یہ تھا اس کو بنانے کا, اسکول کو ڈاکٹر صاحب کی یہ رویا تھی کہ جو بچے نہیں پڑھ رہے زیادہ وہ فیسز کی وجہ سے, کیونکہ فیس بہت زیادہ ہے آج کل, غربت کی وجہ سے جو فیملیز افورڈ نہیں کر پاتی تو ان کے لیے یہ پروجیکٹ ہے. جی ان کے لیے. اور ہم نے پھر اس میں جو فیس جو ڈاکٹر صاحب نے رکھی وہ 300 روپیہ فیس رکھی, تاکہ یہ نہ ہو, یہ کہتے تھے کہ میں اس کو فری بھی کر سکتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ پھر وہ جو والدین ہوتے ہیں وہ پھر بالکل جو ہے نا وہ لاپرواہی جو ہے نا وہ کرتے ہیں کہ بچوں کو اگر ہم نہ بھی بھیجیں گے تو کوئی بات نہیں کہ خیر 300 روپیہ فیس ہے نا تو فری ہے. تو اس لیے پھر ڈاکٹر صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ 300 روپیہ فیس جو ہے نا یہ ہونی چاہیے. تو ابھی خداوند کے فضل سے ہمارے پاس 90+ بچے ہیں اور ڈیلی بیسک پہ جو ہے نا وہ ایڈمیشنز ہو رہے ہیں. اور ہماری رویا ہے کہ جس طرح ہی ہمارا چرچ گرو کرے گا اسی طرح ہم اپنے اسکول کو بھی نیچے بڑھائیں گے. اوپر چرچ ہوگا اور نیچے اسکول ہوگا. پریز دی لارڈ. تو نہ صرف آپ لوگوں کو روحانی تعلیم دے رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ جو غریب بچے ہیں ان کے لیے بھی ایجوکیشن حاصل کرنا آسان کر رہے ہیں. پریز دی لارڈ. اور اس طرح سے صاف پانی کا بھی آپ کا پروجیکٹ ہے. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا, ہاللیلویا. عزیزو, ہم خداوند کو سارا جلال دیتے ہیں اس زبردست خدمت کے لیے, ان کے پروجیکٹس کے لیے, جس کے ذریعہ سے یہ بہت سے لوگوں کو ریچ کر رہے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, آپ کیا شروع ہی سے ایسے سکسیسفل رہے ہیں کہ کیسے یہ ساری شروعات ہوئی؟ نہیں پادری صاحب, یہ ساری میری ایک اپنی کوٹیشن ہے کہ اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ کی کوئی سٹوری نہیں ہے یا ٹیسٹی منی نہیں ہے تو آپ خدا کے ساتھ نہیں چل رہے. تو ساری میری خدمت کے اندر ایک ٹیسٹی منی ہے, گواہی ہے جو خدا نے میرے ساتھ کیا ہے. میں بڑی ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوں, میرے ماں باپ, میرا والد کسان تھا, ہمارا تعلق گاؤں سے تھا, لیکن یہ خدا کے فضل سے ہے کہ اس نے ممکن کیا کہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ مجھے کوریا لے کر گیا, میں نے وہاں سے ماسٹرز کیا, پھر میں واپس آیا, پھر خدا نے مجھے اسکالرشپ کا موقع عطا کیا اور میں نے PhD مکمل کی پچھلے سال 2019 میں. زبردست. تو یہ خدا کے فضل کی وجہ سے ہے. پریز دی لارڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو وہ پھر اپنے لوگوں کو بڑھاتا رہتا ہے, کیونکہ میرا ایمان ہے کہ خدا کے ساتھ چلنے میں گروتھ انسان کی مسٹ ہے, وہ ہونی چاہیے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. بڑی اچھی آپ کی کوٹیشن ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں, دوبارہ سے بولیں پلیز, اگر آپ خدا کے ساتھ چل رہے ہیں اور آپ کی سٹوری یا ٹیسٹی منی نہیں ہے تو آپ خدا کے ساتھ نہیں چل رہے. زبردست. پریز دی لارڈ. اور آپ نے سنا کہ جب آپ خدا کے ساتھ چلیں گے تو آپ کی زندگی میں ضرور ہی گواہی ہوگی, بلکہ ایک نہیں بہت سی گواہیاں ہوں گی. ہاللیلویا. تو آئے ہم خدا ان کو سارا جلال دیں اس ایک خوبصورت گیت کے ساتھ. ویلکم بیک. عزیز, آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ از لو, اور بریک پر جانے سے پہلے زبردست باتیں سن رہے تھے, گواہیاں سن رہے تھے اور ایک خوبصورت گیت بھی سنا. اب وقت ہے کہ ہم خدا کے کلام کی عمیق باتوں کو سنیں. تو میں درخواست کروں گا خدا کے خادم ڈاکٹر شہباز آئزک صاحب سے کہ خدا کے کلام کو ہمارے ساتھ شیئر کریں. جی ڈاکٹر صاحب. شکریہ پادری صاحب. ابھی وقت ہے کہ ہم خدا کے مقدس کلام کو اپنی رہنمائی کے لیے کھولیں, اور نہمیہ کی کتاب اس کا پہلا باب اور پہلی 4 آیات ہم خدا کے مقدس کلام میں سے سنیں گے. نہمیہ کی کتاب اس کا پہلا باب پرانے عہد نامے میں سے ہے, اس کے پہلے باب کی 4 آیات کی ہم تلاوت سنیں گے. تو خدا کے مقدس کلام میں یوں لکھا ہے, نہمیہ بن حقلیہ کا کلام,
20वें बरस किसलियों के महीने में जब मैं कसरे सोसन में था तो ऐसा हुआ कि हनानी जो मेरे भाइयों में से एक है और चंद आदमी यहूदा से आए। मैंने उनसे उन यहूदियों के बारे में जो बच निकले थे और असीरों में से बाकी रहे थे और यरूशलेम के बारे में पूछा, और उन्होंने मुझसे कहा कि वो बाकी लोग जो असीरी से छूट कर उस सूबे में रहते हैं नहायत मुसीबत और जिल्लत में पड़े हैं और यरूशलेम की फसील टूटी हुई और उसके फाटक आग से जले हुए हैं। जब मैंने ये बातें सुनी तो बैठकर रोने लगा और कई दिनों तक मातम करता रहा और रोज़ा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। खुदावंद के मुकद्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से हम सबको बड़ी बरकत मिले, आमीन। मेरे अजीज़ों, जैसे कि रोज़ों का सीज़न चल रहा है, हमारी कलीसिया रोज़े रख रही है पाकिस्तान के अंदर और जहाँ जहाँ भी हैं, तो मैं चंद मिनट रोज़े के बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ कि किस कदर रोज़े के साथ जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो खुदा का आसमान अपने लोगों के लिए खुल जाता है। अभी ये जो बयान आपने सुना है नहमिया के बारे में, नहमिया पुराने अहदनामे के अंदर जब बनी इसराइल 70 साल की असीरी और फिर उससे ऊपर जो टाइम गुजर चुका था, ये कसरे सोसन में है जो आज ईरान इराक का इलाका है। तो यहाँ पर नहमिया है बादशाह का, अरतक्षश्ता बादशाह का वो साकी है। तो कलाम मुकद्दस बयान करता है कि नहमिया के दिल के अंदर अपने वतन के लिए बड़ी मोहब्बत थी, बड़ा प्यार था, यरूशलेम के लिए बड़ी मोहब्बत थी। ज़बूर 137 में हम पढ़ते हैं कि बनी इसराइल किस कदर यरूशलेम से प्यार करते थे। तो नहमिया कहता है कि जब मैं कसरे सोसन में था, हनानी जो मेरे भाइयों में से है मेरे पास आया। मैंने उनसे पूछा कि जो लोग असीरी से लोग वो वापस गए हैं उनका क्या हाल है, उनकी क्या हालत है, यरूशलेम के बारे में पूछा। तो नहमिया कहता है कि मुझे बताया गया कि जो लोग असीरी से छूटकर यरूशलेम वापस गए हैं वो इंतहाई जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। गुर्बत है, मुसीबत है, तंगी है उनकी जिंदगी के अंदर और यरूशलेम की फसील दीवार टूटी हुई है और फाटक आग से जले हैं। जब नहमिया को यह खबर दी गई कि ना तो लोगों की हालत ठीक है, जिल्लत है, मुसीबत है और बुरे हालात हैं और यरूशलेम के हालात भी अच्छे नहीं हैं, तो नहमिया कहता है कि जब मैंने ये सुना तो बैठकर रोने लगा और कई दिन तक मातम करता रहा और रोजा रखा और आसमान के खुदा के हुजूर दुआ की। जब नहमिया ने सुना कि जिल्लत है, मुसीबत है, रुसवाई है, बदहाली है, गुर्बत है और हर तरफ आप कह लें कि कोई अच्छी खबर नहीं है, तो नहमिया ने 4 चीजें की। वो रोया, मातम किया, रोजा रखा और दुआ की। मेरे अजीजों, जब आप इस सीजन के अंदर या साल के किसी भी हिस्से में रोजे रख रहे हैं तो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूं, आप जितने मेरी आवाज सुन रहे हैं, कि आपके सामने मिशन क्या है, आपका मकसद क्या है। नहमिया कहता है कि जब मैंने अपने लोगों की जिल्लत, मुसीबत और दुखों के बारे में सुना, अपने वतन की बदहाली के बारे में सुना, तो मैं खड़ा नहीं रह सका, बैठ गया। मैं रोया, मातम किया, रोजा रखा और दुआ की। मेरा आपसे सवाल है कि आप इस किन हालात से गुजर रहे हैं। अगर आपके खानदान के अंदर मुसीबत है, अगर आप समझते हैं कि मेरी जिंदगी जिल्लत से भरी हुई है, मेरे खानदान के अंदर मुसाइब हैं, बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, बदहाली है, गुर्बत है और साथ साथ बेरोजगारी है, कैसे हो सकता है कि आप चैन से बैठ जाएं? हो नहीं सकता कि आपके दिल में तकलीफ हो और आप सुकून से बैठे हो या सुकून से दुआ कर रहे हो। नहमिया कहता है कि ये बात मेरे दिल को तकलीफ देने वाली थी और मैं बैठकर रोने लगा। मैंने दुआ की, मातम किया और खुदा से मदद मांगी। मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूं कि आप जितने इन दिनों में रोजे रख रहे हैं, नहमिया की दुआ को, उसके तरीके को याद रखें, उसके स्टाइल को देखें। अगर आप दुख में हैं तो कैसे हो सकता है कि आप नहमिया की तरह खुदा से पुकार ना करें, आपके आंसू जारी ना हो।
اور آپ جانتے ہیں کہ نامیہ نے جب دعا کی، ماتم کیا، روزہ رکھا، اور کہتے ہیں کہ 4 مہینے تک نامیہ دعا کرتا رہا اور اس نے اپنی قوم کے گناہ کا اقرار کیا. کہتا ہے کہ خداوند میں نے اور میرے باپ دادا نے، ہم نے تیرا گناہ کیا ہے، تیرے آئین سے منحرف رہے ہیں. تو 4 مہینے کے بعد نامیہ جب بادشاہ کے پاس گیا تو بادشاہ نے پوچھا، نامیہ تیرا چہرہ اداس کیوں ہے جبکہ تو بیمار بھی نہیں ہے؟ یہ دل کے غم کے سوا اور کچھ نہیں ہے. تو نامیہ کہتا ہے کہ بادشاہ میرا چہرہ اداس کیوں نہ ہوگا، کیونکہ جس شہر میں میرے باپ دادا کی قبریں ہیں وہ اجاڑ پڑا ہے اور میرے لوگ بڑی ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. تو نامیہ کہتا ہے کہ بادشاہ نے کہا کہ کس بات کے لیے تیری درخواست ہے؟ اس نے کہا کہ میں واپس جانا چاہتا ہوں اور اپنے ملک کو تعمیر کرنا چاہتا ہوں. نامیہ کی کتاب کا آدھا حصہ کہتے ہیں کہ وہ شہر بلڈ کرنے والا تھا، اور آدھا حصہ جو آخری حصہ ہے وہ لوگوں کو بلڈ کرتا ہے، لوگوں کو بناتا ہے. پہلے اس نے شہر بنایا، پھر اس نے لوگ بنائے، لوگوں کی تربیت کی اس نے. تو نامیہ 4 مہینے دعا کے بعد جب بادشاہ کے پاس گیا ہے تو اب جانتے ہیں کہ خوشخبری یہ ہے کہ نامیہ کی سنی گئی تھی. خدا آپ کی بھی سننا چاہتا ہے. خدا آپ کے دکھوں کو، آپ کی بیماریوں کو اٹھانا چاہتا ہے. وہ آپ کو معجزہ دینا چاہتا ہے. وہ آپ کے خاندان میں عجیب کام کرنا چاہتا ہے، جیسے اس نے نامیہ کے لیے کہ نامیہ کی سنی گئی ہے. یہ قدرت ہے، یہ طاقت ہے روزہ رکھنے کی. اور 52 دنوں کے اندر نامیہ نے یروشلم کی دیوار بنائی ہے. 52 دنوں کے اندر. It's not long time. یہ لمبا عرصہ نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اگر 4 مہینے کی دعا کے بعد آپ ہسٹری میکر بن سکتے ہیں تو اس سے اور بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ 4 مہینے کی دعا، اور آپ کی بائبل میں نہمیہ کی کتاب موجود ہے. یہ طاقت ہے خدا سے گڑ گڑانے کی، مانگنے کی. بار بار خدا کہتا ہے مجھ سے مانگو. مسیح خداوند نے کہا ہے مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا. میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں، خدا سے مانگے. جب آپ روزہ رکھیں، آپ اپنے سارے مسائل کو اپنے خدا کے سامنے لے کر آئیں، اس سے دعا کریں، وہ آپ کو چھڑائے گا. اگر آپ بیمار ہیں اس سے شفا مانگیں، خداوند آپ کو شفا دے گا. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے مالی حالات خراب ہیں، آپ کا خدا آپ کے مالی حالات کو ٹھیک کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے پادری سالک صاحب نے کہا کہ استثناء کی کتاب 8ویں باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے کہ خدا ہے جو ہمیں دولت دینے کی یا کمانے کی یا بنانے کی طاقت بخشتا ہے. یہ خدا کے پاس چیزیں ہیں، اس سے مانگ کر دیکھیں. اور ایک اور میں آپ کو روزے ہی کے تعلق سے سنانا چاہتا ہوں. عزرا کی کتاب بھی تاریخ کی کتابوں میں سے ایک ہے. تو نہمیہ کے 13 سال پہلے جو ہے عزرا یروشلم میں واپس آیا تھا اسیری سے چھوٹ کر. تو عزرا کہتا ہے کہ ہم نے بادشاہ سے جتھے نہیں مانگے، ہم نے فوج نہیں مانگی. ہم نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ ہمارا خدا ہماری حفاظت کرے گا، ہمیں فوجیوں کی ضرورت نہیں ہے. تو عزرا کہتا ہے کہ جب میں نے یہ بادشاہ سے تو کہہ دیا تو اب میں بڑا پریشان تھا. میں نے کہا کیا جائے؟ کہتا ہے پھر میں نے اہاوا کے دریا پر روزہ کی منادی کرائی. میں نے کہا روزہ رکھو، اپنے بال بچوں کے لیے، اپنے مال کے لیے سیدھی راہ طلب کرو، فروتن بنو خدا کے سامنے. اور عزرا کہتا ہے کہ ہم نے خدا سے روزہ رکھا، ہم نے کہا کہ خداوند تو ہماری حفاظت کر. ہم نے بادشاہ سے حفاظت کے لیے فوج نہیں مانگی ہے. یہ بیان ہمیں سکھاتا ہے کہ مکمل انحصار خدا پر ہونا چاہیے. ہاللیلویہ. جب آپ مکمل طور پر خدا پر لین آن ہو جاتے ہیں، اس پر جھک جاتے ہیں، تو خدا آپ کی دعائیں سنتا ہے. اور عزرا کے بارے میں بھی خوشخبری یہ ہے کہ اس کی بھی سنی گئی تھی. عزرا کہتا ہے کہ خدا نے ہمیں جتھوں سے، چوروں سے، ڈاکوؤں سے بچایا اور بڑی حفاظت کے ساتھ ہمیں یروشلم میں پہنچایا. خدا آپ کے لیے یہ سب کرنا چاہتا ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت بخشے. آمین. پریز دا لارڈ. ہاللیلویہ. عزیزو، آپ نے بڑا زبردست میسج سنا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ ہم خداوند پر بھروسہ رکھیں. خداوند کی طرف جب ہم رجوع کریں گے، رجوع لائیں گے اور خدا کے کلام کو اول درجہ دیں گے، تو خدا ہمیشہ ہمیں سرفرازی دے گا، اقبال مندی دے گا، کامیابی دے گا. لیکن کامیابی، سرفرازی، اقبال مندی کے لیے ہم نے خدا کے پیچھے نہیں چلنا یا خدا کی راہوں پر نہیں چلنا. اس لیے چلنا ہے کیونکہ سیدھی راہ
सही राह, रास्ते की राह एक ही है और उस पर हम सबको चलना है। हालेलुया। और ये हमारी दिल की खुशनुदी होनी चाहिए, हमारी दिल पसंदी होनी चाहिए इसमें, कि हमें और कोई चीज़ पसंद नहीं होनी चाहिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपने खुदा के साथ हमने दिल लगाना है, उस पर भरोसा रखना है, तकिया करना है। इसके लिए आप सादा अल्फाज में खुदावन से कहें कि खुदावन तू मेरे गुनाह मुझे माफ़ कर, मेरी बेईमानी मुझे माफ़ कर, मैंने जो तुझ पर भरोसा नहीं किया, अपने आप को मुकम्मल तौर से तेरे स्पुर्द नहीं किया, मुझे माफ़ कर। आज के दिन मैं अपना आप मुकम्मल तौर से तेरे स्पुर्द करता हूँ। तब ये हम फैसला करते हैं और इसी फैसले में परसवीयर करते हैं, डटे रहते हैं, चलते रहते हैं, कायम रहते हैं, यही हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और फिर खुदा आपको लीड करेगा, आपके लिए कारआमद दरवाजे खोल देगा, और जो वो चाहता है, जो भला है, जो बेहतर है, जो बेहतरीन है, वो आपको देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वक्त मैं चाहता हूँ डॉक्टर साहब आप हमारे नाजरीन के लिए दुआ करें, क्योंकि खुदावंद ने आपको भी कसरत के साथ ब्लेस कर रखा है। और मैं चाहता हूँ कि ना सिर्फ जो बीमार हैं, जो अपनी ज़रूरतों में हैं, जो माली मुश्किलात में पड़े हुए हैं, दुरू गिरफ्तार हैं, ना सिर्फ उनके लिए दुआ करें, बल्कि खुदा के खुदाम के लिए भी दुआ करें कि जो खुदा उनको रोया देता है उसमें वो कायम रहकर खुदा उन पर भरोसा रखे हुए, ईमान रखे हुए, डटे हुए खुदा के प्लान्स को अपनी ज़िंदगी में पूरा करें। जी डॉक्टर साहब। आइए सब अपने सरों को खुदा के हुज़ूर झुकाएं, खुदा से दुआ करें। यस लॉर्ड। खुदावंद कादर मुतले, खुदा हम तेरा Yes, शुक्र Holy करते हैं, यकीनन तू भला खुदा है, तेरी शफकत अबदी है, यस लॉर्ड। तेरी रहमत खुदावंद तेरे लोगों पर हमेशा रहती है। मैं शुक्र करता हूँ खुदावंद आज इस मौका के लिए यस फादर। कि हम तेरे हुजूर झुके हुए हैं। Yes. आज खुदावंद जितने लोग बरकत टीवी ओ देख रब्बा रहे हैं, दरबस। जो खुदावंद तुझ पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं, यस लॉर्ड। तुझसे फरियाद कर रहे हैं, यस लॉर्ड। तेरे लिए तेरा आसमान उनके लिए खुल जाए। यस होली यीशु मसीह के नाम से बीमारियां बदनों में से आउट हो जाएं। यीशु मसीह के जितने नाम, लोग गुर्बत की लानत के अंदर हैं, यीशु के नाम से आजाद हो जाएं। यीशु के नाम, जितने खुदावंद खानदान हर तरह के झगड़े से भरे हैं, यीशु के नाम से सुलह चाहते हैं। यीशु मसीह के जितने नाम, कर्ज की लानत में, यीशु के नाम से आजाद हो जाएं। यस जितने फादर, बेरोजगार हैं, यीशु मसीह के नाम से उन्हें रोजगार की बरकत अता। यस तू फादर, है यस खुदावंद जो अजायब करता है, तू है जो मौजज़े करता है, तू नहमिया की दुआ सुनता है, तूने अज़रा की दुआ सुनी, तू खुदावंद अपने लोगों की मिन्नत पर कान लगा, अपने लोगों के लिए आसमान खोल और सारे नुकसान के रास्ते बंद करके भलाई के रास्ते खोल दे। यस लॉर्ड। तेरे खोले हुए दरवाजे को कोई बंद नहीं कर सकता खुदावंद। हम तेरे लोगों पर मुत्फिक होकर तेरी बरकत चाहते हैं। यस और लॉर्ड। खास तौर पर जैसे खुदावंद तेरे खादिम ने, पादरी सालक साहब ने भी दरखास्त रखी कि लीडर्स के लिए दुआ की जाए, खुदाम के लिए दुआ की Father, जाए। yes, तो खुदावंद हम Father. सारे खुदाम को, Yes. सारे पादरी सहबान को, लीडर्स को तेरे सामने लाते हैं। यस ऐ फादर, खुदावंद जो रोया तूने उन्हें बख्शी है, बख्श दे कि वो उस पर कायम रहे। यस ऐ फादर, खुदावंद वो विजन के साथ डायरेक्शन तुझसे लेते रहे। यस वो फादर, रोया के साथ दुरुस्त सिमत की तरफ जाएं यस और फादर, तेरी मर्जी को फॉलो करें, Yes, तेरी Father. मर्जी की पैरवी करें, Yes, क्योंकि Father. खुदावंद तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। Yes, मेरी yes. दुआ है कि तू खादिमों को ऐ खुदावंद उस रोया के साथ वफादार रहने का फजल दे, Yes, ताकि वो Father. अपनी मर्जी से नहीं बल्कि उस दी हुई रोया के मुताबिक इबादत तेरी मर्जी को पूरा कर सके। ऐ खुदावंद सारे खादिमों के लिए, पादरी साहबान के लिए, लीडर्स के लिए जो किसी कैपेसिटी में तेरी खिदमत कर रहे हैं, उनके लिए बरकत चाहते हैं, उनके लिए सीधी राह चाहते हैं, तेरा आसमान उनके लिए खुल जाए। मसीह यीशु के नाम से ये दुआ मांग लेते हैं। आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड। और मैं मुत्तफिक हूँ यीशु मसीह के नाम में जो मांगा गया है हो गया है, और मेरा ईमान है कि खुदावंद ने जलाली काम किए हैं। इसलिए आप ज़रूर हमें कॉल करें, अपनी गवाही को हमारे साथ शेयर करें, या अगर आप मज़ीद दुआ करवाना चाहते हैं, हमारे प्रेयर वॉरियर्स मौजूद हैं आपके लिए दुआ करने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बड़ी अनॉइंटेड मिनिस्ट्री है, ज़बरदस्त मैसेज आपने शेयर किया है, और दुआ के ज़रिए से बहुत से लोग ब्लेस हुए हैं।
थैंक यू सो मच। और इसी तरह से खुदा के खुदाम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पास्टर साहब आपका भी और पास्टर सिकंदर आपका भी, थैंक यू सो मच। और अजीज़ो, आप जो बरकत टीवी के पार्टनर्स हैं, आपका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, और रोज़ाना मैं करता हूँ, इसलिए क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपकी दुआ और आपकी पार्टनरशिप से, आपकी सपोर्ट से हम मिलकर खुदावंद के नाम को जलाल दे रहे हैं और दुनिया के कोने कोने तक मसीह की मोहब्बत का ये पैगाम बड़े इफ़ेक्टिवली पहुंचा रहे हैं। तो खुदावंद को सारा जलाल देते हैं। कल एक नए प्रोग्राम के साथ ज़रूर ही आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। देखते रहें बरकत टीवी, देखते रहें गॉड इज़ लव। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।